والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور پانچویں مرتبہ پھر وہ یہ کہے گا کہ لعنت و پھٹکار ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس عورت کو قید کر لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، یا تو اقرار کرے یا اپنی صفائی پیش کرے۔ اور صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی دوبارہ 4 قسمیں کھا کر یہی بات کہے تو وہ اس الزام سے بری ہو جائے گی، یا تو اقرار کرے گی کہ ہاں میں واقعی گناہ گار ہوں، اور یا پھر اس کو اس طریقے سے اپنے آپ کو بری کرنا ہوگا۔ فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، وہ سزا عورت سے بھی ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ وہ بھی قسم کھائے 4 مرتبہ اللہ کی اور یہ گواہی دے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب برسے۔ اب اس طریقے سے اگر اس نے بھی قسمیں کھا لی، اس کو لعان کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، لعان، شوہر نے 4 قسمیں کھائیں، جواباً اس نے بھی کھا لی، تو اب ظاہر ہے اس کو سزا تو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ گواہی تو پوری نہیں ہوئی کہ 4 گواہ ہوتے تب وہ حد نافذ ہوتی۔ البتہ اب جو قاضی ہیں، جو بھی وہاں پر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ ان دونوں میں سپریشن کرا دیں گے، اس کے بعد اب ان دونوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنہ افک برپا کیا ہے وہ تم ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ اگلی آیات میں واقعہ افک کا ذکر ہے، یہ سیرت نبوی کا ایک بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کڑا امتحان بھی تھا، اور آپ کے لیے بڑی اذیت کا موجب تھا یہ واقعہ جو ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، اور واقعہ جو ہے وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جگہ پڑاؤ ہوا رات کے وقت، اور صبح جب کوچ کیا ہے تو حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی شاید رفع حاجت کے لیے، اور پتہ نہیں لگا لوگوں کو، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کا امکان تو ہوتا ہے، بہرکیف اب وہ اگلے پڑاؤ پہ جا کے پتہ چلنا تھا جب قافلے نے پھر کہیں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ تو جو بھی قافلے کی ترتیب دی جاتی ہے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ایک شخص پیچھے رہتا ہے، وہ کوئی گری پڑی چیز ہو یا اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی رہ جائے اور وہ اس علاقے کو جاننے والا ہوتا ہے تاکہ وہ پھر اس کو پہنچا سکے اور قافلے کے ساتھ شامل کر سکے۔ تو حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں جو اس ڈیوٹی پر مامور تھے۔ حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، تو میں اپنی چادر لپیٹ کر اسی جگہ جہاں پر میں تھی وہیں پر بیٹھ گئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ڈھونڈنے والے واپس ادھر ہی آتے، اور میں کہیں اور اگر نکل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ راستے سے ہٹ جاتی۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا جو انہوں نے کیا۔ تو پھر پیچھے وہ آئے صفوان، حضرت صفوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر، تو اس وقت حضرت عائشہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی تھیں، ذرا چہرہ جو ہے وہ اس وقت پردہ بھی کیا ہوا تھا۔ بہرکیف وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کون ہے، تو بتایا کہ میں ہوں۔ شاید وقتی طور پر وہ چہرے سے پردہ بھی ہٹ گیا تھا، تو حضرت صفوان نے پہچان لیا، اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے جو سورہ احزاب میں آئی ہے، اس سے پہلے صفوان جو ہے چونکہ مجھے دیکھ چکے تھے، وہ مجھے پہچانتے تھے۔ حکم حجاب جب آیا ہے سورہ احزاب میں، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی اور وہ نکیل پکڑ کر ان کو لے کر اور پھر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ تو ایک معاملہ ہے جو ہوا، لیکن منافقین نے خاص طور پر عبداللہ ابن ابی نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔
تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس نے ہلچل مچا دی اور بہت پریشان، 1 مہینے تک یہ کیفیت رہی ہے۔ منافقین اس کو لے کر انہوں نے اس کو خوب اچھالا اس معاملے کو، اور بہت سے سادہ لو مسلمان بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے۔ یہ انسانی طبعی کمزوری ہے کہ کسی کے بارے میں برائی بتائی جائے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے انسان، اور پھر اس کو جو ہے وہ بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے میں بھی وہ بہت مستعدی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ کمزوری ہے، چنانچہ اس کمزوری کا اظہار ہوا، اور اس کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے جو ابدی احکامات ہیں، اور ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے ابدی رہنمائی ہے۔ اور یہ جو کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی سرشت میں، ان کو پن پوائنٹ کر کے اور اس کے حوالے سے جو اس پر روک تھام اس کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے بہت ہی واضح احکامات ہیں جو پھر اس صورت میں نازل ہوئے، اور اس کا ذریعہ بن گیا یہ واقعہ افک۔ تو فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک یہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ افک کا طوفان اٹھایا ہے، یہ تم ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ اٹھانے والے منافقین ہیں، اور اس کو لے اڑنے والے کو سادہ لو مسلمان بھی ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، اے مسلمانوں تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں خیر پوشیدہ ہے۔ 1 مہینے تک بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرب کی کیفیت طاری رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جو کیفیت رہی، وہ روتی رہی، بہت پریشان رہی، یہاں تک کہ پھر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں حضرت عائشہ کی برات بھی ہو گئی، اللہ نے ان کی طرف سے بھی صفائی پیش کر دی، اور جو اصل مجرم ہیں ان کو بھی پن پوائنٹ کر دیا۔ تو یہ اگرچہ بظاہر شر ہے، لیکن اس شر کے پردے سے اللہ تعالیٰ خیر ظاہر کرتا ہے کہ اب جو ابدی تمہیں ہدایات ملیں گی وہ پھر پوری امت کے لیے باعث خیر ہوں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک جو تھا جس نے بھی یہ طوفان اٹھایا تھا اس نے اپنے حصے کا گناہ کمایا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جس نے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس گناہ کا، یعنی جو پیش تھا، جو سرغنہ ہے عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں سے اڑتی ہوئی پہنچے تو ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا لولا اذ سمعتموه، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے، خیر کا گمان کرتے، فوراً اس خیال کو جھڑک دیتے کہ یہ کسی دشمن کی اڑائی ہوئی بات ہے، اور اس کو جو ہے ذہن میں اس کو مستقل جگہ نہ دیتے اس بات کو۔ یہ ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہونا چاہیے تھا، ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں حسن ظن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسی کسی اڑتی ہوئی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ کیوں؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں ہوا کہ وہ لے آئے اس کے اوپر 4 گواہ؟ جب تک کوئی 4 گواہ بھی پیش نہ کرے کسی کے اوپر سیکشول کرائم کا الزام لگاتے ہوئے، اگر وہ ساتھ ہی 4 گواہ نہیں پیش کر رہا تو یہ بہتان شمار ہوگا، یہ جھوٹا الزام۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، تو اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون میں یہ لوگ جھوٹے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بات اپنی جگہ سچ ہو اور کوئی شخص 4 گواہ نہ پیش کر سکے، کسی جرم کا کوئی شخص عینی شاہد ہو اور وہ آ کر قسم کھا کر بھی کہے میں نے دیکھا ہے، لیکن شریعت کے اپنے احکام ہیں، اس کی اپنی حکمت ہے اللہ کی جو اس نے رکھی ہے۔ اگر 4 گواہ وہ نہیں پیش کرے گا، وہ چاہے 100% سچ بول رہا ہے، اس کو تو 80 کوڑے پڑیں گے۔ جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہیں تھے تم نے یہ بات زبان سے کیوں نکالی؟ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور اگر تم 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی شریعت میں تم جھوٹے ہو، چاہے جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ سچ ہے۔ یہ ہے شریعت،